بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کے بعد مصحف کی ترتیب کے مطابق 27ویں سورت سورۃ النمل شروع کرنے لگے ہیں۔ اس میں 93 آیات ہیں، 93۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، علم تفسیر میں یہ بہت بڑا نام ہے، نبی پاک کے صحابی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عباس۔ قرآن مجید کا علم ان کو اللہ نے خاص عطا فرمایا تھا نبی پاک کی دعا کی برکت سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو ہمیں تفسیر کے حوالے سے نکات ملتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ سے ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، تو اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ سورۃ النمل اپنی پچھلی صورت یعنی سورۃ الشعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں اسلام کے بنیادی موضوعات ہوتے ہیں، توحید، آخرت۔ تو اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد ثابت کیے گئے ہیں، اور کفر، نبیوں کے اور نبیوں کے فرامین کے انکار کے برے نتائج بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز مانو، نہیں مانو گے تو اللہ کے ہاں تمہارے عذاب تم پر مسلط ہوگا اللہ کی طرف سے، تو کبھی اس چیز کو دلائل کونیہ سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی تاریخی دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو تاریخی دلائل کے طور پر انبیاء کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ اس میں کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جب حضرت اپنے وقت کے نبیوں کی بات نہیں مانی، اپنی دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت اور سماجی مراتب پر گھمنڈ کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لہٰذا مکہ والو، اگر تم بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا ہو جو اس وقت تمہیں دنیاوی دولت اور دنیاوی مرتبے ملے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے تم بھی بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو سورۃ النمل ہے، نمل کے معنی چیونٹی کے ہیں، تو یہ چیونٹی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی جو ملکہ تھی ان کا واقعہ اس میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیاں بڑے مؤثر انداز میں اس میں بتائی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں۔ اور نمل، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ نمل کے معنی چیونٹی کے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، جب آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیاں بہت تھیں، وہ چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، وادی النمل۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو وہاں چیونٹیوں کی کچھ گفتگو نقل ہوئی ہے، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل سامنے آتا ہے، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ یہ اس سورت کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، 93 آیات پر مشتمل ہے یہ سورت، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ طاسین، بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ معانی، اس کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈز
سین. آگے فرمایا تلک آیات القرآن، یہ اب قرآن کی آیات ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں. لفظی ترجمہ تو تلک مؤنث کے لیے وہ، لیکن کیونکہ ہمارے سامنے ہے تو ہم کہیں گے یہ ہیں وہ، یہ ہیں وہ اصل میں یہاں شان کی بلندی کے لیے آئے. جیسے کوئی صاحب سامنے بیٹھے ہوں تو ہم بتاتے ہیں یہ وہ صاحب ہیں، تو یہاں وہ کا لفظ لگاتے ہیں شان کی بلندی کے لیے، بیٹھے تو یہ ہیں. تو یہ قرآن کی آیات بھی ہمارے سامنے ہیں، یہ ہیں، لیکن مقام میں بلند ہیں تو وہ ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، وہ ہم سے دور ہوتا ہے. بہت بلند مقام پہ جو ہے، ہم تو بہت نیچے ہیں، تو وہ بہت بلند مقام پر ہیں، تو لہٰذا وہ یہ ہیں وہ قرآن کی آیات. تلک آیات القرآن، یہ ہیں قرآن کی وہ آیات. وکتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں. وکتابن، اور کتاب کی، مبین جو واضح ہے، کھلی حقیقت کھول دینے والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ آیات، یہ کتاب، یہ قرآن ہدن، ہدایت کا ذریعہ ہے، مکمل ہدایت ہے. ہدن مکمل ہدایت ہے، و بشریٰ اور سراپا خوشخبری ہے. قرآن پڑھو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. للمؤمنین، مگر کس کا ہوگا؟ جو ایمان رکھنے والے ہوں گے. یہ قرآن، یہ کتاب، یہ آیات مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے. یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، ادا کرتے رہتے ہیں. وَهُمْ، اور یہی وہ مومن ہیں، بالآخرتی، جو آخرت پر، ہم وہی لوگ ہیں، یوقنون، جن کا یقین ہوتا ہے، باقی شک میں رہ جاتے ہیں. جن کا ایمان مکمل ہو وہ کہیں نہ کہیں شک میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، کسی قسم کے شک کا گزر نہیں ہوتا وہاں سے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ زینا لہم، زینا یزین تزیین، تزیین کے معنی سجانا، ڈیکوریٹ کرنا. زینا، ہم نے ڈیکوریٹ کر کے رکھ دیا، ہم نے سجا دیا، لہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے کاموں کو. وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے برے کام بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں واہ واہ ساڑھے تو مزے ہی وزے ہو گئے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا کے رکھ دیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ انہیں اب نظر بھی اچھے آ رہے ہیں. فہم یعمہون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں، وہ اندھے ہو کر بھٹکتے پھر رہے ہیں. کیونکہ جو قرآن کی ہدایت پہ نہیں چلے گا، جو رسول کے فرمان پر نہیں چلے گا، وہ دنیا میں پھر مزے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. کبھی ادھر مزہ آتا ہے، کبھی ادھر مزہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے مزے کے بعد تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، تو بھٹکتا رہتا ہے. پھر تکلیفوں سے ڈر کے ادھر جاتا ہے تو ادھر بھی تکلیف ہے، بھٹکتا رہتا ہے، کبھی ادھر مرتا ہے، کبھی ادھر مرتا ہے. قرآن کی ہدایت پر چلو تو تکلیفیں آئیں گی، تو وہ بھی تمہیں ہدایت کا ذریعہ بنیں گی تمہارے لیے، وہ بھی تمہاری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گی. خوشی آئی تو خوشی تو ہے، آپ کا حق ہے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ اپنے کرتوتوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اندھے ہو کر. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لہم، ان کا حق بنتا ہے، سوء، برا، العذاب، عذاب، برا عذاب ان کا حق ہے، ان کو مل کے رہتا ہے برا عذاب. وہم فی الآخرۃ ہم الاکثرون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت میں ہم الاکثرون، یہی لوگ ہی تو ہوں گے جو قیامت میں، آخرت میں اخسر ہوں گے. اکثر، اکثر نہیں، اخسر. اکثر کثرت سے ہے اور اخسر خسارے سے ہے. سب سے زیادہ خسارے والے یہی ہوں گے. یہ اکثرون واحد ہے کہ جمع ہے؟
کیسے پتہ چلا جمع ہے؟ واو نون. اور اکثر خسارے سے سب سے زیادہ خسارے والا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ افعل کی وجہ سے. اکثر کس وزن پہ ہے؟ افعل کے وزن پہ. افعل کے وزن پہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، عظیم عظمت والا، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، اکثر سب سے زیادہ خسارے والا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ، لَتُلَقَّى، تلقّا کے معنی عطا کیے جا رہے ہیں آپ، لام تاکید کے لیے آ گیا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى، بے شک بلا شبہ آپ ہی تو ہیں جن پر القاء کیا جا رہا ہے، جنہیں عطا کیا جا رہا ہے القرآن. کیا عطا کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید آپ کو عطا کیا جا رہا ہے نبی. من لدن، طرف سے، حکیم، حکمت والے کی طرف سے، علیم، علم والے کی طرف سے. یہ قرآن اے نبی بلا شبہ آپ کو عطا کیا جا رہا ہے ایسی ذات سے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، اب ایک واقعہ ذہن میں لے آئیے. اب اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں ایک واقعے کی طرف. یعنی یہ جو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی وحی ہے نا، جو ایک رسول کو دی جا رہی ہے. وحی کا آنا پہلے سے جاری ہے. کسی رسول کی تشریف آوری یہ پہلے بھی ہوتا تھا. آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ تو آخری نبی، آخری رسول ہیں. تو سنیے جو پہلے رسول تھے ان کا واقعہ بھی سنیے. اذ قال، جب کہا موسیٰ نے لأہلہ، اپنے گھر والوں کو، انی، بے شک میں، آنستو، مجھے یہ انس سے ہے. انس کے معنی کسی چیز کو پا لینا، محبت بھی اسی سے ہے. انس سے محبت، کسی چیز سے مانوس ہو جانا، یعنی اس کو اپنا لگنا کہ یہ میری اپنی چیز ہے، یعنی ایک چیز محسوس ہونا، قرب اس سے پانا. آنستو تو یعنی میں قریب ہی محسوس کر رہا ہوں. نارن، آگ، مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں کوئی آگ ہے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے. اصل میں سفر سے آ رہے تھے نا، لمبے سفر سے. تو بعض خیالات میں یہ بھی ہے، بعض روایات میں کہ جو زوجہ تھی محترمہ وہ پریگننٹ تھی، تو انہیں کچھ ضرورت تھی ہیٹ کی. تو بہرحال ٹھنڈا تھا. اس کے علاوہ سفر میں راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر اس زمانے میں لائٹ کا انتظام کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا، آگ لے لیں تھوڑی سی تو تاکہ لائٹ نظر آئے. تو آگ کی بڑی ضرورت تھی. تو حضرت موسیٰ کو محسوس ہوا وہاں کوئی ساتھ ہی آگ جل رہی ہے. فرمایا سآتیکم، میں آؤں گا تمہارے پاس، منہا، اس آگ میں سے، بخبر، کوئی خبر لے کر. یعنی یقیناً آگ جل رہی ہے، شاید ارد گرد لوگوں نے جلائی ہوگی نا، جو تاپ رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو، جسم کو گرم کر رہے ہوں گے ٹھنڈ میں. تو میں تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں گا، یعنی کوئی پتہ چلائیں گے راستہ کس طرف جانا ہے. او آتیکم، یا میں تمہارے پاس لے آؤں گا، یعنی اگر لوگ اس کے ارد گرد نہیں بھی ہوں گے کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس لے آؤں گا، بشہابن، کوئی شعلہ. شعلے سے ہم راستہ تو نظر آئے گا اندھیرے میں، اور کچھ گرمی بھی ہم حاصل کر لیں گے اس سے. آتیکم بشہابن، تو میں تمہارے پاس شعلہ لے کر آؤں گا، قابسن، ایک اس سے نکال کر، یعنی آگ سے جیسے کوئی لکڑی لگائیں گی، خشک لکڑی لگائیں تو آگ کو پکڑ لے گی نا، تو یہ قبس ہے. یہ جو لینا ہے، آگ لینا، اسے قبس کہتے ہیں. تو میں تمہیں آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا، لعلکم تستلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو. فلما جاءہا، لیکن ہوا کچھ اور. یہاں تو کوئی معاملہ ہی اور تھا. موسیٰ علیہ السلام کچھ سمجھے، آگے کچھ اور تھا. وہ تو چھوٹا سا فائدہ لینے گئے تھے، ادھر سے اللہ نبوت دینے لگا ہے. کہتے ہیں نا، آگ لینے گئے، نبوت مل گئی. فلما، تو جب، آیا، ہاں، اس آگ کے پاس، جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے، نو دیا، تو آواز دی گئی، ان کے، کیا آواز آئی؟ کہ بوری کا، بابرکت ہے، پاک ہے، من، جو فنار، آگ میں، جو اس آگ کے اندر ہیں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں.
وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو فرمایا بوری کا من فی النار، برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہیں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یہ آواز ہے، برکت ہو اس پر جو آگ کے اندر ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ لگ وہ آگ رہی تھی، لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ کوئی نور تھا۔ تو اس میں فرشتے تھے، تو اس کو بھی برکت کی دعا دی گئی، اور اس کے ارد گرد کون تھا؟ حضرت موسیٰ تھے، پاک مقام تھا، مقام مقدس تھا، تو وہ بھی بابرکت ہے۔ تو یہ آواز آئی، اور ساتھ ہی آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، یقین ہے کہ یہ بات، آنا، میں ہوں اللہ، اللہ ہوں۔ یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے، یہ میری ہے، اللہ کی ہے۔ العزیز، وہ ذات ہے جو اقتدار والی، غلبے والی ہے، الحکیم، بڑی حکمت والی ذات ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، موسیٰ کو بلایا، موسیٰ کو پکارا، علاقے کا تعارف کروا دیا، آگے فرمایا، حکم آیا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ اپنی لاٹھی ڈال دو، پھینک دو، یہیں گرا دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، تو یقینی بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے فون گرا ہی دینی تھی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ گرا دو تو انہوں نے گرا دی، نہیں، اللہ نے کہا تو گرائی انہوں نے دینی تھی، تو لہٰذا گرا دی۔ فَلَمَّا رَآهَا، تو جب حضرت موسیٰ نے اپنی اس لاٹھی کو دیکھا، گرایا تو بندہ دیکھتا بھی ہے نا، لاٹھی کدھر گئی، رآہا، تو اس کو کیا دیکھا، رآہا، اس کو دیکھا، تہتزو، کہ وہ کیا کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، کأنہا، گویا کہ وہ لاٹھی جان، کوئی سانپ ہو، گویا کہ کوئی سانپ ہے جو حرکت کر رہا ہے۔ واللہ، منہ پھیر لیا، مدبرن، پیٹھ پھیر گئے، واللہ مدبرن، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ یہ تو سانپ ہے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ سانپ سے تو بندہ فطرتاً، نفس، ایک انسان کی فطرت ہے، سانپ سے بھاگتا ہے۔ کوئی پتھر اٹھانے کے لیے تو بندہ بھاگتا ہے نا، سانپ کو مارنے کے لیے۔ فَلَمْ يُعَقِّبْ، تو حضرت موسیٰ اس طرح پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے کہ وَلَمْ يُعَقِّبْ، کے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، خوف مت کرو، ڈرو مت، ڈرو نہیں، انی، بے شک میں، لا یخافو، نہیں ڈرتے، لدیہ، میرے ہاں، میرے دربار میں نہیں ڈرا کرتے، المرسلون، مرسل، جو رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں اس طرح۔ میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن الا، مگر، من ظالمہ، جس نے زیادتی کی ہو۔ ہاں، مجھ سے ڈرتا، مجھ سے وہ ڈرے گا جس نے زیادتی کی ہو، اسے ڈرنا چاہیے مجھ سے۔ ثم بدل حسنا، پھر اس نے بدل دیا ہو حسناً، اچھی چیز کو، پھر وہ بدل دے حسناً، اچھے کام کرنے لگے، بعد سوء، برے کام کے بعد۔ فإنی غفور الرحیم، تو اگر ایسا شخص جس نے کبھی ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، گناہ کیا ہو، بدکاری کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، لیکن اپنی غلطی کے بعد پھر اچھے کام کر لے، فإنی غفور الرحیم، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر امید بھی دے دی، بتا دیا کہ میرا عذاب اس پہ آئے گا جس نے ظلم کیا، لیکن وہ بھی اگر توبہ کر لے تو میری طرف سے معافی بھی ہے، غفور ہوں، رحیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا، پہلے لاٹھی والا کام تھا، پھر دوسرا فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، اپنے ہاتھ ڈالو، تخرج، تو وہ نکل آئے گا ہاتھ،
بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی دھبے کے، بغیر کسی بیماری کے، کوئی کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک تو ہوتا ہے نا جسم اور رنگ کا ہے اور ہاتھ سفید، چیزیں کچھ جسم کا حصہ سفید سیاہ ہو گیا تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ فرمایا آپ کا ہاتھ سفید نکلے گا تو ایسا چمکتا ہوا ہوگا کہ اس سے کوئی بیماری کی والی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے نشانی ہو گئی، ایک لاٹھی والی نشانی ہو گئی، ایک یہ نشانی ہو گئی، ہاتھ چمکتا ہوا، اچانک گریبان میں ڈالتے ہیں ہاتھ نکلتا ہے سفید چمکتا ہوا، ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے۔ فی 9 آیات، یہ بھی ان 9 نشانیوں میں سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے 9 نشانیاں دی۔ فی 9 آیات، یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں، الی فرعونی، اور یہ نشانیاں آپ نے لے کے جانا ہے فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس فرعون کی پوری قوم کی طرف آپ نے یہ 9 نشانیاں لے کر جانا ہے۔ تو یہ 9 نشانیاں آپ کے ذریعے سے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو بھیجی جا رہی ہیں۔ اور قوم فرعون کا تعارف بھی سن لیجئے، اگرچہ آپ کو پتہ بھی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اٹیسٹیشن بھی لے لیجئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ یہ آپ کو سورۃ الاعراف گزشتہ جو گزر چکی، وہاں آیت نمبر 130 سے 133 تک یہ نشانیاں وہاں ذکر ہوئی ہے سورۃ الاعراف میں۔ پڑھنا ہو تو دوبارہ وہی حصہ دوبارہ سن لیجیے گا۔ فلما جاءت، پھر جب آ گئی ہم ان کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں۔ کون سی نشانیاں؟ وہ 9 نشانیاں۔ مبصرۃ، مبصرہ یعنی ایسی 9 نشانیاں تھیں جو مبصرہ، جو واضح نظر آتی تھی، آنکھیں کھول دینے والی تھیں، بندے کی آنکھیں کھل جائیں، بند آنکھیں بھی کھل جائیں، سوئی ہوئی قوم جاگ جائے۔ اب جب انہیں واضح نظر آنے لگ گئی وہ 9 نشانیاں، قالو، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ اسے جادو کہہ دیا جان چھڑوانے کے لیے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، تو جادو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ اگر جادو نہیں کہتے، مان لیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کو نبی ماننا پڑے گا، انہیں اللہ کا رسول ماننا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان لے آؤ، کسی اور کو خدا نہ بناؤ، تو پھر اس کو خدا، فرعون کو خدا نہیں بنانا پڑے گا، فرعون کی خدائی سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور اللہ کی خدائی میں آنا پڑے گا، ایک خدا ماننا پڑے گا۔ ہم کیسے ایک خدا مانیں؟ پھر موسیٰ جو ہمیں حکم دیں گے، تعلیمات دیں گے، ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں بھائی نہیں، ہمیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ تو لہٰذا سیرے سے آیتوں کو مانو ہی نا، سیدھی چھٹی۔ بھائی جیسے چھوٹی لیول کی مثال دیتا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹے لیول کی مثال، اور جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کے مطابق مثال دے رہا ہوں، کوئی نیا راستہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ کی روٹین بتا رہا ہوں۔ یا سرے سے یونیورسٹی نہ جاؤ، جائیں گے تو کوئی کلاس پڑھنی پڑے گی، اور کلاس پڑھنے میں جب بائیں گے تو پھر بیٹھنا پڑے گا، استاد کی پھر سننی بھی پڑے گی، پورا گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اچھا کلاس ہی بھاگ جاؤ، اور اس سے زیادہ اچھا ہے کہ یونیورسٹی نہ جاؤ، کیفیٹیریا تک جاؤ، آگے نہیں، کلاس روم کی طرف نہیں۔ سرے سے مانو ہی نا۔ جہادو، تو انہوں نے سیدھا ہی کہہ دیا یہ جادو ہے، اور نہیں کوئی کلاس نہیں، اور کوئی علم نہیں ملتا، اور نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، سیدھا انکار کر دو۔ تو قوم فرعون نے جو کیا وہ اپنے لیول پہ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے اس آیات کا انکار کر دیا۔ جہادو، جوہد سے، جیم ہا، حلوے والا ہا ہو تو جوہد ہو، اس کے معنی انکار کے ہیں، اور 2 آنکھوں والی جوہد ہو، ہا ہو، تو پھر جوہد کے معنی کوشش کے ہیں۔ اور جہادہ، اس نے انکار کیا، جہادو، ان لوگوں نے انکار کر دیا، بہا، کس کا؟ ہاں مؤنث ہے، ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان آیتوں کا انکار کر دیا۔
وَاسْتَيْقَنَتْ، حالانکہ یقین تھا ہاں ان آیتوں کا، انہیں تھا یقین کہ یہ سچی ہیں، تھا یقین کہ سچی ہیں، مگر پھر بھی انکار کر دیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں کو اس کا یقین تھا کہ یہ آیتیں ہیں، اللہ کی نشانی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ظلماً، ظلم کی وجہ سے۔ طبیعت کے اندر ظلم تھا نا، کوئی کام میرٹ پہ تو کرتے نہیں تھے، مرضی سے کرتے تھے، مرضی میرٹ مرضی کے مطابق ہو تو اوکے میرٹ پہ چلیں گے، میرٹ اپنی مرضی کے خلاف ہے تو میرٹ کی ایسی کی تیسی، تو یہ ظلم ہے۔ جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے، اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ دی جائے، یہ ظلم ہے۔ تو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ ان آیتوں کا حق کیا تھا کہ ان کو مانا جائے، انہوں نے انکار کر دیا تو ظلم ہوا نا۔ وعلوا، اور یہ ظلم بندہ کیوں کرتا ہے؟ جب انسان کے اپنے اندر ایک تکبر اور غرور، اپنے بڑے پن کا احساس ہوتا ہے، نہیں جی مرضی تو میں اپنی چلوں گا، میں اس کی مرضی کیوں چلوں؟ سر کے سامنے 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا، سر کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، کیوں؟ میں اپنی گردن اٹھا کے ادھر جاؤں گا، بے شک آگے کسی 2 ٹکے کے آدمی کے آگے جھکانی پڑے سموسوں کے لیے، وہ کوئی بات نہیں۔ تو جاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، ان کے نفوس نے، ان کے انفس نے، ان کی جانوں نے حالانکہ اس کا یقین کیا ہوا تھا، لیکن انکار کیا تھا ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اچھا تو اب کیا ہے؟ کچھ دیر کے مزے تو مل جاتے ہیں نا، لیکن اللہ فرماتا ہے فانظر، تو دیکھو، انجام دیکھو، کیف کان عاقبہ، عاقبت کیا تھی، انجام کیا تھا، المفسدین، غلط کام کرنے والوں کا، فساد کرنے والوں کا، برے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اصلاح ہوتا ہے اچھا کام کرنا، فساد ہوتا ہے برا کام کرنا۔ تو فساد مچانے والوں کا، غلط طریقوں پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوا، تو دیکھ لو۔ اگر پتہ نہ چلتا ہو کہ ان کا انجام کیا ہوا آپ کو، تو سورۃ یونس پڑھ لو، آیت نمبر 90 سے 92 تک، کہ فرعون کی قوم کا کیا انجام۔ سورۃ الشعراء پچھلی سورت گزری ہے، اس کی آیت نمبر 60 سے 66 دیکھ لو کیا ان کا انجام ہوا۔ لہٰذا اللہ نے اب یہاں انجام بیان نہیں کیا، صرف اشارہ دے دیا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ انہوں نے انکار کیا نا، آگے سزا کیا ملی اللہ کوئی نہیں بتا رہا، یہاں اشارہ دے دیا کہ خود دیکھ لو۔ اب اگلے 2 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داود اور سلیمان علیہم السلام کو بھی علم عطا کیا۔ علم اللہ کی بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے دیکھا جائے تو، نبوت کے بعد۔ وقالا، اور دونوں کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، الذی فضلنا، کیونکہ اللہ نے علم دیا تھا نا، تو علم کا مطلب فضیلت ہوتا ہے، علم کا نتیجہ فضیلت نکلتا ہے، یاد رکھو۔ علم سے اللہ فضل، یعنی اللہ بڑا اونچا مقام دے رہا ہے، علم دے رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم والوں کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا ہوا ہے، انہیں فضیلت ہونی چاہیے، دنیا دار کو نہیں، علم والے کو فضیلت ملنی چاہیے۔ اگر آپ نہیں دیتے اسے فضیلت، آپ غیر عالم پر عالم کو فضیلت نہیں دیتے، تو سمجھیں کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے اصول سے ہٹ رہے ہیں۔ ان دونوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فضیلت دی، حالانکہ دیا اللہ نے کیا؟ علم، لیکن علم دیا ہے تو نتیجہ فضیلت ہے۔ فرمائے الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ، اپنے کئی بندوں پر، المومنین، اپنے مومن بندوں پر۔ ویسے تو ہر انسان پر مومن کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کئی مومنوں پر بھی فضیلت حاصل کی، کیونکہ سارے مومن عالم نہیں ہوتے۔ ووارث سلیمان داود، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داود علیہ السلام کے، کیونکہ باپ بیٹا تھے، حضرت داود والد تھے، حضرت سلیمان ان کے صاحبزادے تھے، تو حضرت سلیمان ان کے وارث بنے۔ اللہ نے حضرت داود کو بھی بڑی مقامات عطا فرمائے، بڑی حکومت عطا فرمائی، اور پھر وراثت میں وہ حکومت حضرت سلیمان کو ملی۔ قالا، تو فرمانے لگے، تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو،
علمنا ہمیں سکھا دیا گیا ہے، منطق بول، الطیر پرندوں کا، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے. یعنی بہت سی نعمتیں ملی، بہت سے علم ملے، ان میں ایک صلاحیت ان کو اللہ نے یہ بھی دی کہ پرندے جو بولتے تھے ان کو سمجھ آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ آگے جا کے پتہ چلا کہ چونٹی کا بولنا بھی ان کو آیا. علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ایک حدیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو ترکہ میں وہ وارث، ان کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، لیکن یہاں فرمایا وارث سلیمان داؤد. یہاں وراثت مطلب کا یہ ہے کہ نبوت اور سلطنت میں اپنے والد کے جانشین ہوئے. ایک ہوتا ہے ترکے میں وراثت، وہ نہیں ملتی، لیکن جانشینی تو ہو سکتی. تو حضرت سلیمان حضرت داؤد کے جانشین ہوئے. اور یہ جو بتایا گیا کہ پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، یعنی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ پرندے کیا بول رہے ہیں. یہاں تک کہ جیسے میں نے بتایا آگے چونٹی کا واقعہ بھی آ رہا ہے. فرمان لگے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز بھی عطا کی گئی ہے، یعنی ضرورت کی ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی گئی ہے. کوئی ایسی چیز جو ضرورت اور ہمیں عطا نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، ارے یقیناً یہ تو بہت فضل ہے. کون سا فضل ہے؟ واضح فضل. یہ تو کھلا ہوا فضل ہے، یہ تو بڑا واضح فضل ہے اللہ کا. اور سنیں اور فضل سنیں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَحُشِرَ، حشر، حاشر کے معنی اکٹھا کر دینا، جمع کر دیے گئے. لسلیمان، سلیمان کے لیے، جنودہ، ان کے سارے لشکر. اللہ نے ہر قسم کے لشکر ان کے لیے جمع کر دیے. من الجن، کچھ لشکر جنات کے بھی ان کے تحت تھے، والانس، اور انسانوں کے بھی. جن و انس کے لشکر اللہ نے ان کے آگے اکٹھے کر دیے. یہ ان کا کتنا بڑا مقام تھا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کچھ بڑے اساتذہ ہوتے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس میں جن بھی ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ کوئی بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے اس میں جنات بھی ہوتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے. والطیر، اور پرندوں کے بھی لشکر تھے. فہم یوزعون، اور وہ سارے قابو میں رکھے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان پر کنٹرول نہ ہو، سارے انڈر کنٹرول تھے. ان سب کو قابو میں رکھا جاتا تھا. تو یہ لشکر تھے، چل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے فاتحانہ سفر ہو رہے ہیں، دوسرے وزٹس ہو رہے ہیں. تو اسی وزٹس میں ایک بار ایسا ہوا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا، جب وہ پہنچ گئے، علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی پر. چونٹیوں کی وادی میں جا پہنچے. قالت نملۃ، تو ایک چونٹی کہنے لگی. اس کی آواز حضرت سلیمان کو آئی. دیکھا کہ چونٹی کی آواز بھی کتنی ہوگی. اس کو بولتے ہیں کان سماعت سے ان کی بولی نہیں سمجھ آتی تھی، سماعت بھی اچھی تھی، بہت اچھی تھی. قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا. اس سے مراد ہے شاید ان ساری چونٹیوں کی جو سردار ہوگی، کیونکہ آپ پتہ ہے چونٹیوں کے اندر بھی بادشاہی نظام ہے، ملکہ کا نظام ہے. وہاں ملکہ ہوتی ہے. جیسے کچھ کلاسوں میں جی آر ہوتی ہے، سی آر کی بجائے جی آر ڈومیننٹ ہوتی ہے. تو یہ چونٹیاں ہیں. اور شہد کی مکھیوں کے نظام میں بھی ملکہ ہوتی ہے. یعنی اللہ نے کائنات میں کچھ نظام ایسے بھی رکھے ہیں جہاں فیمیل کی حکومت ہے، لیکن انسانوں میں ایسا نہیں اصول رکھا. لیکن کہیں کہیں بنا دیا گیا تو وہ ہٹ کے نظام سے ہٹ کے. قالت نملۃ، تو ایک چونٹی بولی. یا ایھا النمل، او چونٹیوں، او چونٹیوں کا لشکر، میری برادری.
ادخلوا مساکینکم، تم اپنے اپنے مساکن، مساکن جمع ہے مسکن کی، مسکن رہائش گاہ کو کہتے ہیں، تم اپنی اپنی بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی رہائش کی جگہوں میں ادخلوا داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، جلدی جلدی چلو، سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، حکم دیا چیونٹی نے۔ کیوں؟ ساتھ وجہ بھی بتائی، ایسی ڈکٹیٹر نہیں تھی کہ جو وجہ نہ بتائے، وجہ بھی بتائی۔ کہنے لگی لا یحتمنکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یحتمنا، لا یحتمنا، بالکل تمہیں نہ ختم کر سکیں، ختم کے معنی تمہیں پیس ڈالیں۔ دیکھو جہاں آپ گزرو گے نیچے چیونٹی ہوگی، وہ تو بیچاری، میں نہیں کر رہا، وہ تو بیچاری پس جائے گی نا آپ کے پاؤں کے نیچے، پھر گھوڑوں کے لشکر ہیں، پھر ہاتھی ہیں، چیونٹیاں تو گئی۔ کہنے لگی لا یحتمنکم، تمہیں پیس نہ ڈالیں سلیمان، حضرت سلیمان، و جنودہ، اور ان کے لشکر، وہ دور سے لشکر آ رہا ہے، چلو چلو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، بہت بڑا لشکر ہے، تمہیں پیس نہ ڈالیں کہیں۔ لیکن انہیں پتہ تھا کہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر کو اس طرح حضرت سلیمان جان بوجھ کے نہیں کرتے، اور ان کا لشکر بھی جان بوجھ کے نہیں کرے گا۔ تو کہنے لگی وہم، اس حالت میں کہ وہ لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب وہ نیچے چونٹیاں تھوڑی دیکھتے رہیں گے، ایک ایک چونٹی کو بچا بچا کے تو نہیں چلیں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پیس ڈالیں اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت سلیمان کو یہ آواز پہنچ گئی، فتبسم، آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، مسکرا کر ہنسے، ضاحکن، تو ہنسنے لگے، مسکرا کر ہنسنے لگے، من قولہا، اس چیونٹی کی بات پر۔ دیکھو کتنا خیال رکھنے والی ہے اپنی برادری کا، یہ نہیں ہے کہ خود اپنی جان بچاؤ باقیوں کے ایسے کی تیسے۔ اور دوسرا اس کا احساس دیکھو، ہمارے بارے میں کیا احساس رکھتی ہے۔ قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، رب، میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے یہ قدرت عطا کر، مجھے یہ پابند بنا دے اس چیز کا، ان اشکرہ، کہ میں شکر ہی کرتا رہوں، نعمت کا، تیری نعمت کا۔ انہوں اللہ کی ساری نعمتوں کا ان کو احساس شروع ہو گیا، دوبارہ احساس سا ایک تعریف ہو، تیری وہ نعمتیں، التی انعمت، جو تو نے انعام کی، علیہ، مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی تو نے انعام کی۔ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن کے رہوں۔ اور اللہ کے شکر گزار بن کے رہنے کا یہ ایک لازمی نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ شکر گزار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف الحمدللہ کہتا رہے یا دل میں اللہ کا شکر ہو، باقیوں پہ ظلم ہوتا رہے۔ وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ تو یعنی اس میں دوسرا یہ بھی آ گیا کہ میں ہر چیز کا پورا خیال رکھوں جس طرح کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں صالح کام کرتا رہوں، میرا ہر عمل صالح ہو، نیک ہو، ایگزیکٹ ویسا ہو جیسا تو چاہتا ہے، ترضا، تو راضی ہوتا ہے ہو اس سے، یعنی وہ عمل ہو جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي، اور مجھ کو داخل کر، بِرَحْمَتِکَ، اپنے رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے داخل کر دے۔ بیٹا دیکھو کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، ہم تو صرف جنت کے داخلے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھو یہ جنت کے داخلے کے لیے بھی کئی داخلے ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں داخل کر دے فی عبادک، اپنے بندوں میں، الصالحین، نیک، یعنی نیک بندوں کے ساتھ رہنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا نبی یہ مانگ رہا ہے، مجھے داخل کر اپنے نیک بندوں میں۔ حضرت یوسف کا بھی جب وفات کا وقت ہے کیا فرمایا، الحقنی بالصالحین، مجھے اللہ نیکوں کے ساتھ وابستہ کر کے رکھنا، کہ گندی صحبت میں بھی کوئی غلط بندہ نہ ہو، جہاں جاؤں وہاں بھی سارے نیک لوگ ہوں، نیکوں کی صحبت ہو، نیکوں کے ساتھ رہو۔ یاد رکھو دعا وہ کی جاتی ہے جس پر انسان کا عمل ہو، اس کے لیے کوشش ہو، ہر وقت نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو،
اچھے وقت میں رہو، اچھی جگہ پہ رہو، تاکہ یہ تمہاری دعا قبول ہو، اچھی طرح قبول ہو۔ یہ حضرت سلیمان کا لشکر تھا، یہ حضرت سلیمان کو اللہ نے خاص نعمتیں دی تھیں، یہ حضرت سلیمان کا خاص مزاج بنا تھا، یہ آپ کو ابھی میں نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جہاں دیکھیں جب ایک سفر پہ جاتے ہیں، جب سفر میں منزل پہ پہنچتے ہیں، پھر لشکر کو دیکھتے ہیں کون کون پہنچ گیا، کتنے کتنے لشکر کے کتنے کتنے پارٹس آ گئے، کتنے کتنے لوگ آ گئے، کتنے رہ گئے، کوئی حصہ علیحدہ تو نہیں ہو گیا۔ تو وَتَفَقَّدَ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سب کی حاضری لی، الطَّیرَ، جب پرندوں کی حاضری لی، فقال، تو آپ نے فرمایا، ما لیا، کیا ہو گیا مجھے، لا ارا، میں نہیں دیکھ رہا، الہدہد، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، لشکر میں سارے موجود ہیں، ہدہد اس وقت غائب نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کانا، یا وہ ہے من الغائبین، غائبوں میں سے، کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا، ہے بھی صحیح، یہاں نظر تو نہیں آ رہا، ہے بھی یا کہیں غائب ہے، حاضر ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ چلیں انشاءاللہ یہ 20ویں آیت سے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 19 تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت اور بشرا یعنی خوشخبری کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔